سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما علی موسیٰ گیلانی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سوال بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں آپ کا وقت زیادہ ضائع نہیں کروں گا۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا، کل بہت اہم اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کا، قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمانی اجلاس ہوا۔ اس کے اندر تمام پارلیمانی جماعتیں تھیں، لیکن اپوزیشن کی جماعتیں نہیں تھیں۔ تو کیوں آپ کی جماعت بھی تھی، تو کیا آپ لوگوں نے ان کو مس کیا اپوزیشن کو؟ دیکھیں، ایز اے پاکستانی تو ہم نے ان کو مس کیا ہوگا، لیکن ایز پولیٹیکل جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے بالکل ان کو مس نہیں کیا، بیکاز ان کی اصلیت دن بدن سامنے آ جاتی ہے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی انسانی جانیں سیاست سے بالا تر ہے، پولیٹکس سے بالا تر ہے، عہدوں سے بالا تر ہے، میری آپ کی ذات سے بالا تر ہے۔ میں اس پہ کلیئر کٹ ہمیں بلکہ ان کو تنقید کرنی چاہیے، ان کو اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے اوپر ایک بڑی بھرپور طریقے سے اپنی ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ ایک غلط ٹائم پر غلط چیزوں کو استعمال کیا۔ اچھا، وہ ایک ملاقات ہی تو مانگ رہے تھے عمران خان سے، دیکھیں وہ کہتے تھے ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں، اور اسی دن روٹین کی ملاقات ہو بھی گئی۔ اگر وہی ملاقات چند گھنٹے پہلے کروا دی جاتی عمران خان سے، حجت تمام ہو جاتی۔ دیکھیں، حجت تمام انہوں نے آنا پھر بھی نہیں تھا۔ پولیٹیکل فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپس کے لیے ہر چیز انہوں نے عمران خان سے پوچھ کے کرنی ہے۔ جو وہ اور کچھ کر رہے ہیں وہ عمران خان سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ یہ صرف ڈھونگلے بازی ہوتی ہے ان کی، کہ جی ہر چیز پہ لوگوں کو، عمران خان کے فالوورز کو یہ بتا سکیں کہ وہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم ہر چیز پہ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ دونوں اب میں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہونا تھا، صرف بات ہی سننی تھی نا۔ وہ چپ کرے، اگر ان کے اندر اتنا تپڑ ہوتا تو واک آؤٹ کر جاتے نا۔ اگر کوئی ریزولوشن پاس ہو رہی تھی، یونینیمسلی ہونی تھی، تو واک آؤٹ کر جاتے، لیکن وہ سنتے تو صحیح کہ حقائق کیا ہے، بیکاز they are not concerned. They are not concerned with the ground realities of the people. They are not concerned with the کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، خواہ وہ پولیس ہے، وہ ایف سی ہے، وہ فوج ہے، وہ کیا قربانی دے رہی ہے، ان کی کیا مسائل ہیں ان کے، ہم پولیٹیکل فورسز کا ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، اس چیز پہ ان کو سیریس ہونا چاہیے تھا۔ وہ سن تو لیتے، کل عمران خان کو بتا دیتے جا کے کہ جی وہاں پر یہ بات ہوئی تھی، ایک پریس کانفرنس میں اس کا جواب دے دیتے، وہ جو کل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کل ڈیفینیٹلی اعلامیے میں تو فیصلے نہیں اس طریقے سے سامنے آئے، اور فیصلے آئیں گے آگے، جو کیبنٹ کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا، آگے انڈورسمنٹ ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا آگے جا کے۔ اگر ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی ملٹری آپریشنس کرنے پڑتے ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں، جو ملٹری آپریشن کا بات ہے نا، یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ ہم اس بات پہ بہت کلیئر ہیں کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، ٹیررزم کو۔ اب اس کے طریقہ کار اس کا کیا ہوگا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جب ٹیبل پہ آپشنز آئیں گی تو ہم اپنی سی ای سی میں لے کے جائیں گے۔ جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ تو سی ای سی کے بعد آئے گا، میں اس پہ ابھی کامنٹ تو نہیں کر سکوں گا، لیکن ایز پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی، میں پھر کہہ رہا ہوں تھوڑی سی آئرن فسٹ دکھانی پڑے گی، کیونکہ اس کی وجوہات ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ ملٹری آپریشن ہم نہ کریں تو میں اس پہ بھی ایگری کر سکتا ہوں، لیکن جہاں پر یہ سوال آ جائے کہ وہاں پر انڈیا کا ہاتھ ہے، آپ ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، جس پہ جو ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں، اس پہ انڈینز جو ہیں وہ لائک ہو رہے ہیں۔ مطلب مجھے ایسے لوگ ملے، ہمارے بھی بہت سارے تعلقات والے ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹ نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی۔ مجھے ایک بہت ڈائی ہارٹ فین سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کی، اس نے مجھے کہا کہ میں نے ٹویٹ کیا اور اس پہ میں نے تھوڑی سی تنقید کی اپنی فورسز کے اوپر۔ کل میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ ایک انڈین کا لائک ہے، میں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی اپنے آپ۔ مجھے ریئلائز ہو گیا کہ یہ کامن اینیمی کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں۔ کسی کی جان جیل، عمران خان کو کتنا ٹائم ہوا جیل میں؟ کتنا ٹائم ہوا ہوگا؟ 2 سال ہو گئے ہوں گے میکسیمم۔ ہم نے 5 سال گزارے ہیں، 10 سال گزارے ہیں، 11 سال گزارے ہیں۔ پریشانی کیا ہے بھائی؟ سب بری ہوئے ہیں ان کیسز میں ہم لوگ، یہ بس 2 سال میں بس ہو گئی ہے اس کی۔
بالکل ٹھیک ہے. اچھا محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, وہ کل کا جو اہم ترین اجلاس تھا, دیکھو سیکورٹی کے جو کنسرنڈ ایشوز ہیں وہ تو انہیں کے ہیں, وہ اس اجلاس میں نہیں تھے. کیا کسی مصلحت کے تحت تھے یا کوئی اور عذر تھا؟ نہیں, اس میں عذر وغیرہ نہیں ہے. میرا جہاں تک جیسے جو میں اس پہ کوئی مستحق بات وہ کانکریٹ بات نہیں کرتا تھا. میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی شاید طبیعت ناساز تھی جس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. جو ان کو کوئی میں نے سنا ہے کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے خبر پڑھی تھی کہ وہ وہاں پر کسی افطاری کی تقریب میں تھے لاہور میں. خیر ہو سکتا ہے ایسے. اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ایک اور بات کی جاتی ہے, ایک تاثر ہے. تاثر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب ویسے تو پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے. تاثر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کی طرف سے وزیر بنے ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر بنے ہیں. اس تاثر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, محسن بھائی جو ہیں ان کے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کراس پارٹیز جن کے تعلقات ہیں, اور انہوں نے ایک اپنا میڈیا میں, ایک اپنی بزنس کمیونٹی میں ان کا ایک بہت اچھا رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی شخصیت تھی جس پہ اپوزیشن اور حکومت, پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں کہہ رہا ہوں ایک ٹائم پر, اگر ہم اپوزیشن میں ہوئے ہوتے تو محسن نقوی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے اوپر ہم اعتراض نہ کرتے, متفق ہو جاتے ہیں. اور وہی ریزن تھی جس کی وجہ سے ہم نے سی ایم پر بھی محسن نقوی صاحب کے نام پر ہم نے بلکہ شاید تجویز ہی کیا ہوگا زرداری صاحب نے, اور وہ پی ایم ایل این سے بھی آ گیا ہوگا. تو وہ دونوں کو ایگری تھے میں سمجھتا ہوں. اور پی ٹی آئی میں بھی ان کے بہت سارے دوست ہیں اور ان کے بہت سارے تعلقات ہیں. تو اس میں زرداری صاحب کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق زیادہ ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب پیپلز پارٹی کی انڈورسمنٹ سے وزیر داخلہ ہیں. دیکھیں, محسن نقوی کے لیے اگر نام پیش ہوا ہوگا تو پیپلز پارٹی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا ہوگا بلکہ حمایت ہی کی ہوگا. اچھا یہ بتا, ابھی وفاقی کی بیدہ میں ایکسٹینشن ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کو آفر تو گزشتہ دنوں کی جاتی رہی ہے, 3-4 دفعہ تو مطلب یہ آفیشیلی آفرز بھی ہوئی ہیں. ابھی ایکسٹینشن میں پیپلز پارٹی نہیں تھی, یہ جو ابھی وفاقی کی بنا میں ہوئی ہے. ابھی اس سے مزید تو میرے نہیں خیال کہ کوئی ایکسٹینشن ہوگی. تو پیپلز پارٹی نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ لوگ وفاقی کی بنا کا حصہ نہیں بنیں گے. بالکل, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. دیکھیں, آرمی چیف صاحب کا جو بیان تھا کہ حکومت کی گورننس کی جو کاسٹ ہے وہ فوج اپنے خون سے بھر رہی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ گورننس کے اوپر وہ پیپلز پارٹی کو بھی اس میں شامل ہو. تو وہ فل فلیج گورننس ہم نے نون لیگ کر رہی ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, ان کے اندر گورننس ہے, ان کی بھرپور فل اختیار ہے ان کے پاس. وفاقی حکومت ہے, ان کے پاس فل اختیار ہے. وہ جو کہتے ہیں فائنینشیل میٹرز پہ ہم ان کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں جہاں پر ہوتا ہے, جیسے کنالز کا ایشو ہے, جو نیشنل ایشوز ہے, جہاں پر صوبوں کا کانفلکٹس آتا ہے, وہاں پر پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرتی ہے. باقی جنگل کے بادشاہ ہیں, وہ انڈے دیں بچے دیں. اچھا, اب جنگل کے بادشاہ کے ساتھ اب ہم پلہ نہیں ہوں گے اگلے 5 سال؟ نہیں, ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. ایک میرج آف انکنوینئنس میں کہتا ہوں اس کو, لیکن یہ کیسے ہے, اس میں کوئی تو گرنٹر ہوگا نا اس میرج میں. کون ہے گرنٹر؟ دیکھیں, جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی, میں سمجھتا ہوں میری پے گریڈ سے اوپر کی یہ بات ہے گارنٹرز کی. میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن جو بھی گارنٹرز ہوں گے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ کوئی اور دوست ہو مشترکہ, وہ گارنٹرز تو ہوں گے. ان گارنٹرز کو بھی اس میں بھی ایک بات کلیئر ہے کہ ہم نے حکومت نہیں لینی, ہم حکومت کی سپورٹ کریں گے ان کی اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے, اس کی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ہوا بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے مشکل فیصلے تھے جو لیے گئے, اکنامک فیصلے تھے جو لیے گئے. ہمارے ملک کی بہت بری حالت تھی, مطلب بہت زیادہ بری حالت تھی. اب وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے, ٹھیک نہیں ہوئی ہے, بہتر ہو گئی ہے. اگر تھوڑی بہت اسٹیبلٹی اور آ جائے, چاہے وہ سیکورٹی اسٹیبلٹی ہو اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھوڑی سی آ جائے, ہم ملک کو ایک ایسا پلیٹ فارم پھر دے دیں گے جس کے اوپر ہم پھر پالیٹکس کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک فیلڈ جو ہے جس پہ میدان جنگ جو ہے, میدان جنگ اگر ایون ہے تو وہ پی ٹی آئی کو بھی فائدہ دے گا, وہ پی ایم ایل این کو بھی دے گا, وہ پیپلز پارٹی کو بھی دے گا, وہ جے یو آئی کو بھی دے گا, تمام فورسز کو دے گا. جب ایک ملک ہی ٹوٹا ہوا ہوگا, بھوکا ننگا ہوگا, فارغ ہوگا, تو پھر کس کے اوپر حکومت کرنی ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اچھا
وفاق سے کافی زیادہ شکایات رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ پنجاب سے بہت زیادہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے شکایات کا، اور پنجاب حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ اس کا جیسچر بھی ایسا ہی ملتا ہے کہ زرداری صاحب جاتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ ایک پروٹوکول کے تحت جو پنجاب کی سی ایم ہیں ان کو ریسیو کرنے بھی نہیں جاتی، مطلب یہ پورا ایک تاثر ہے، اور پھر اس کے اوپر اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ وہ شکایات کیا آپ لوگوں کی رفتہ رفتہ دور ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں؟ اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ان کا ہر کسی کے ظرف کی بات ہے۔ سی ایم سندھ اگر پرائم منسٹر جائے وہاں پر اور سی ایم سندھ وہاں پر ان کو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے نہ آئے تو میزبانوں کا فرق ہے نا، یہ تو ظرف کی بات ہے۔ تو اس پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، ان کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ آئے نہ آئے، گورنر صاحب آ جاتے ہیں، اور نہ میں نہیں سمجھتا کہ سی ایم صاحبہ کے نہ آنے سے پریزیڈنٹ صاحب کا قد کم ہوتا ہے یا ان کے آنے سے سی ایم صاحبہ کا قد کم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ظرف کی بات ہے، وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ جہاں پر یہ شکایات کی بات ہے، ہمارے 2-3 میجر ایشوز تھے، ہم چاہتے تھے کہ جو میجر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پنجاب کے اندر اس میں ہمیں شامل رکھیں، بیچ میں ہمارے جو نمائندہ جس ڈسٹرکٹ میں ہے پیپلز پارٹی کو، ان کو آن بورڈ رکھا کریں۔ یہی ہوتا ہے شراکت کے اندر کہ ہمیں اسپیس ملی جائے۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے اور ضرورت تھی وہ وفاق تک ہے، پنجاب میں ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ پنجاب میں جو ان کی گورنمنٹ فارم ہے وہ تو اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی ان کے ساتھ اسٹیک نہیں ہے، یا ان دیکھیے وفاق جو ہے نا، یہ سارا کچھ ہینڈ ان ہینڈ ہے۔ وفاق نہیں ہوگا تو ان کا پنجاب بھی نہیں ہوگا، اور ان کو اگر یہ جتنا ڈسپرسمنٹ ہے ہر چیز وہ وفاق سے ہی ہوتی ہے، اور ان کا اپنا فیملی ہے، ان کی یا تو پھر ان کو اپنی فیملی سے ایشو ہوگا، پھر پرابلم ہوئے گی ان کی فیملی کے اندر ہی، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ایم این اے ہے، اس کی کانسٹیٹوئنسی سے کوئی بندہ میرے پاس آ جائے گا کوئی کام کرنے کے لیے، تو میں اسے کہوں گا نہیں بھائی تو کوئی اور کانسٹیٹوئنسی ہے تو کوئی اور جا، گھر تو ایک ہی ہے نا۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وفاق سے ایشوز ہیں بیسیکلی وہ پنجاب سے ہوتے ہوئے پنجاب وفاق سے بیسیکلی پنجاب obviously یہ ایک پیکیج ہے پورا، اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق سے کوئی ایسا نہیں ہے، شہباز شریف صاحب سے نہیں ہے اتنے ایشوز۔ شہباز شریف صاحب سے ہمارے ایشوز یہ ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کنال کا ایشو ہوا ہے، پی ایس ڈی پی جب بنی ہے اس کے اوپر آن بورڈ نہیں لیا گیا، تو اس پہ ہم نے پہلے اعتراض کیا۔ جو پچھلا پی ایس ڈی پی تھا اس پہ چلو یہ بہانہ آ گیا تھا کہ کیونکہ بالکل بجٹ آ گیا تھا سامنے اور ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس حکومت سازی کے بعد، تو ہم نہیں کر سکے۔ ابھی اس میں پتہ لگ جائے گا اس بجٹ پہ۔ اچھا، نبیل گبول صاحب اسی جگہ پہ بیٹھے تھے جس جگہ پہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو ان سے بھی میں نے یہ گفتگو کی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ایشوز ہمارے سارٹ آؤٹ نہ ہوئے تو ہمیں تو اپنے لوگوں میں جانا ہے، ہمارے لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، جب ان کے ایشوز نہیں ریزالو ہوتے لوگوں کے تو پھر ہم اپنا فیصلہ لیں گے، پھر ہم اپنی جو سپورٹ ہے وہ ہم واپس بھی لے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور پنجاب کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے۔ نبیل گبول صاحب سندھ میں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، ان کے لیے ریلیٹیولی مسائل حل کرنا آسان ہوں گے۔ وہاں پر ایم این اے کو نہیں مل رہا ہوگا پر پروونشل گورنمنٹ تو فنڈ دے رہی ہوگی۔ ہمیں یہاں پر پرابلم ہے کہ ہم پنجاب میں ہیں، اور ہم جب اوپر ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے پنجاب میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی سپورٹ کریں تو نیچے بھی ہمیں سپورٹ ملنی چاہیے، جو کہ نہیں ملتی ہے۔ تو سندھ کا ایم این اے اگر بات کر رہا ہو تو وہ ڈفرینٹ بات ہوئے گی، پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہونی چاہیے کہ ہم عوام کے پاس ہمیں جانا پڑے گا۔ اچھا، وہ ٹھیک ہے، وہ یہی بات انہوں نے بھی کی تھی۔ اچھا، اسی سے لنک سوال ہے، بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنتا وہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل، کب؟ جب عوام ان کو مینڈیٹ دے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال بعد، جو اب تو 4 رہ گئے ہیں، چلو یہ ٹرنیور اس ٹرنیور کے کمپلیشن کے بعد بالکل اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہے۔ تب کس حد تک ایک امید ہوتی ہے اور ایک یقین ہوتا ہے؟ یقین ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تیاری مطلب عوام ہی بنائے گی؟ عوام ہی بنائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ نہروں کا بھی آپ نے ذکر کیا، میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب بلاول صاحب سندھ اسمبلی سے باقاعدہ قرارداد منظور کر چکی ہے کہ نہریں نہیں بننے دیں گے، تو کیا پیپلز پارٹی اس پہ ڈٹی رہے گی کوئی، یا کوئی حل نکل آئے گا، بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے؟ بیچ کا راستہ ہے نہیں، اس میں بیچ کا راستہ اس لیے نہیں ہے کہ سندھ کے اندر جو کراپ کا ایشو ہے وہ بلاول کا ایشو نہیں ہے، نہ وہ موسیٰ کا ایشو ہے، نہ وہ مراد علی شاہ کا ایشو ہے۔ وہ ایشو عوام کا ہے، وہ ایشو کسان کا ہے، وہ ایشو اس طبقے کا ہے جو طبقہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو ہمیں وہاں پر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے کہ
انڈس واٹر دریائے سندھ کے اوپر کنال اور نہیں بنے گی اور اس کا حق نہیں مارا جائے گا کسی کا, تو وہ اسی طرح رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کے پی میں چلتے ہیں. کے پی میں جو معاملات اس وقت نظر آ رہے ہیں, گورنر چونکہ آپ کا اپنا ہے تو گورنر تو ورکنگ کر رہا ہوتا ہے نا, ویلے تو نہیں اس نے بیٹھنا, تو وہاں پر فارورڈ بلاک کی بھی باتیں چل رہی ہیں, اور کسی حد تک جو ہمارے پاس ذرائع خبر دیتے ہیں کہ فارورڈ بلاک مطلب بس اشارہ ہونا ہے تو وہ بن جانا ہے. اب کیا پیپلز پارٹی اس کوشش میں ہے, زرداری صاحب کے پاس یہ طاقت تو ہے نا, پاور تو ہے نا, یہ گٹس تو ہیں, کیا پیپلز پارٹی اس کوشش میں ہے کہ اے این پی اور مولانا کو ملا کے اپنی گورنمنٹ وہاں پہ بنائے؟ دیکھیں, فارورڈ بلاک کے میں حق میں نہیں ہوں. پیپلز پارٹی فارورڈ بلاک کے حق میں ہوئے گی بھی نہیں. آپ نہیں ہوگی, یہ باتیں ہیں, ہم ایسی کوئی کوشش نہیں کریں گے. کوشش نہیں, گورنمنٹ میں نہیں, کوئی ایسی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, عید کے بعد ابھی جو معاملہ ہوا دہشت گردی کا, اس کے اوپر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. اب اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن الائنس ہے ان کا, چند ایک جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, وہ ایک آل پارٹی کانفرنس بلانا چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں اس آل پارٹی کانفرنس میں ہم گورنمنٹ کو نہیں بلائیں گے. اب آپ کو بھی وہ گورنمنٹ کا حصہ ہی سمجھتے ہیں, تو اگر آپ لوگوں کو بلا لیتے کہ آپ لوگ جوائن کریں گے ان کو؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ کا حصہ بننا چاہتی ہے اور وہ بنے گی. اگر بلائیں گے تو ہم جائیں گے. نہیں, لیکن وہ جو پی ایم ایل این ہے وہ بھی تو اسٹیک ہولڈر ہے نا, ان کے بغیر وہ کیا حیثیت کیا ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوگی, لیکن ہم پھر بھی جائیں گے, جانا چاہیے ہمیں, پھر بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت نا سوشل میڈیا پر یوٹیوبرز جو ہے وہ ایک نئی وبا ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریاست کا بھی نہیں خیال کیا جاتا. ابھی شروع میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ کسی نے کہا کہ مجھے انڈین لائک ملا تو میں نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی, لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ انڈین سپورٹ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ اپنا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اور اپنی پولیٹیکل جنگ لڑ رہے ہیں. تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنا ظلم ہے یہ میں کہوں گا یہ تو غداری ہے, جنون غداری ہے. ہم کسی ایک ایسے دشمن کے ساتھ جس کا اتنا زیادہ یہ ایک بہت بڑا مینس ہے, انڈیا ہمارے سامنے بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز کر چکا ہے اور وہ کرتا جا رہا ہے. اور اگر آج بھی ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گینز کے لیے, اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے بیرونی طاقتوں کا ہاتھ لیں تو پھر ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ جو یوٹیوبرز ہیں جیسے کہ ان کے اوپر دیکھیں, جو ملک کے خلاف اپنی ذات کے اوپر بیٹھ کے, آپ ملک کے اندر ہو, آپ تنقید کرو, میرے اوپر کرو, جس مرضی کے اوپر کرو, برداشت ہے. لیکن اگر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ تم کسی اور کی ایما پر کر رہے ہو تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, پھر میرے پاس پورا رائٹ ہے آپ کو آئرن فسٹ دکھانے کا. پھر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے یوٹیوبرز کے لیے بھی. اگر کسی کے اندر اگر ہمارا یہ پروف ہو جائے کہ اس کا اوپر فورن ہاتھ ہے, فورن پیڈ ہے وہ, تو پھر ہمیں اس کی انٹیگریٹی ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. آپ بات کر رہے ہو میرے ساتھ, مجھے آڑے ہاتھوں لے لو, آپ یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ شاہ جی, کرو جو مرضی کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے اتنی تنقید برداشت کی ہوئی ہے, ہمارا خاندان اتنی تنقید سے گزرا ہوا ہے, ہم نے کبھی کسی کو جواب دیا. ایسے بھونڈے الزامات لگائے گئے ہمارے اوپر جس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں تھا, لیکن ہم چپ کر کے سر تسلیم خم رہے اور کبھی ایکشن نہیں لیا. لیکن اگر ملک کے دفاع کے, ملک کے نقصان کی خاطر, نیشنل سیکیورٹی کی خاطر میری ذات پر تنقید کرو, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کسی ایسے ادارے پر تنقید کرو جس ادارے کے اوپر ہماری سیکیورٹی انحصار ہے اور تم اس کی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہو, اور اس سے گین کیا کر رہے ہو؟ اپنا کوئی غصہ نکال رہے ہو, کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو, پھر زیادتی ہے. میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں بی ایل اے نے ٹرین جو ہے وہ اس کو ابڈکٹ کیا اور وہ سارا سینیریو تھا. اس دوران آفتاب اقبال صاحب کا باہر ہی بیٹھے ہوئے, کہیں پہ یو کے میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے ویلوگ کیا. اس ویلوگ میں انہوں نے گلوریفائی کیا ان دہشت گردوں کو, ان کی پوری پلاننگ کو انہوں نے گلوریفائی کیا, کہا بڑی شاندار پلاننگ تھی. انہوں نے فوجیوں کو نیوٹرلائزڈ کر دیا. آپ کو پتہ ہے نیوٹرلائزڈ کا ورڈ دشمنوں کے لیے یوز ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح کے مطلب اس طرح کی جو ذہن سازی ہے, اس کو آپ کیا یہ صحافت ہے کیا, اس کو آپ کس عمر میں دیکھتے ہیں؟ ایسے لوگ صحافت ڈیزرو بھی نہیں کرتے. دیکھیں, ایک اصول قانون قاعدہ ہے. آفتاب اقبال کہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں وہ غصہ نکال کے بات کر رہا ہوں, وہ کوئی اور بات کرے, وہ یہ بات نہ کرے کسی کی. اور آفتاب اقبال صاحب یا کوئی بھی ایسا شخص ہے, ان کے ساتھ کیا کوئی زیادتی ہوگی تمہارے ایک نظریے کے خلاف بات کی ہے. اپنا نظریہ بتاؤ جس کی خاطر تم اس جنگ میں لڑے ہوئے ہو, وہ تو منت کر رہا ہے.
وہ تو منت کر رہا ہے کہ میں اشارہ ہو اور میں گود میں جا کے بیٹھ جاؤں, سر پہ اٹھا لے گا وہ بوٹس کو جن کی بات کر رہے ہو, تو وہ کدھر جائیں گے پھر؟ مارک مائی ورڈز, اگر جب بھی کبھی سینیریو چینج ہوگا, عمران خان یہ معافی دے دے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو, عمران خان سب سے پہلے ان کے گود میں بیٹھا ہوگا, اور جو لوگ اس کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہیں, اپنی کریڈیبلٹی ختم کریں, وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو خدارا اب اتنے آگے مت جاؤ جہاں پر تم وہ لائن بھی کراس کر جاؤ جس لائن پر ہماری ملک کی سلامتی ایٹ سٹیک آ جائے, جس پہ ہمارے ملک کا وفاق ایٹ سٹیک آ جائے, ہمارے ملک کی جو صوبے ہیں ان میں دڑانے پیدا ہو جائیں. جتنی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں, 2 جہاز آئے ہیں حکومت بلوچستان کی طرف سے, ملتان کے اندر سرائکیوں کی لاشیں آئی ہیں, کیا ہم پھر بھی وفاق کی بات کرتے ہیں؟ اس غریب کا کیا قصور ہے جو مزدوری کرنے افغانستان گیا ہوا تھا, کوئی فیکٹری بن رہی ہے تو مزدوری کرنے گیا ہوا ہے, یا کوئی ایران گیا ہوا ہے, اس غریب کا کیا قصور تھا اس سرائکی کا؟ ہم آلریڈی تخت لاہور سے مارے ہوئے ہیں, ہم لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں ہمیں, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں, بلوچ ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے, سندھی ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے, پنجابی ہے تو ہمارا بھائی ہے, پٹھان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے, گلگت بلتستان سے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں. ہم وفاق کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علی گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.